بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عشرۂ ماہ محرم اپنی تمام غمانگین خصوصیات کے ساتھ گزر گیا۔ 10 دن تک محسن اعظم انسانیت کی یاد تمام انسانوں نے منائی۔ شہیدان راہ خدا لا تقولوا لمن يقتل فی سبیل اللہ امواتا کی خلعت پہنے، بل احیاء کا تاج زیب سر کیے کربلا کی تپتی ریت پر سو گئے۔ ریگستان انسانی خون کے چھڑکاؤ سے رنگین ہو گیا۔ زمین کربلا نے فی تربت ہی شفا کا خلعت فاخرہ پہن لیا، اور عصر عاشور کو بہیمیت و درندگی اپنے ایمان کش عمل پر قہقہے لگا چکی۔ فاطمہ کی بضاعت سپرد خاک ہو گئی، اور شام کی آندھی چراغ حرم بجھا چکی۔ بے کسوں اور غریبوں کے خیام نظر آتش ہو گئے۔ ظاہر بین نظروں نے یزید کے میں آلود لبوں پر فاتحانہ مسکراہٹ دیکھ لی۔ کربلا کے جنگل میں آبادی سے دور قرآن ناطق کے اوراق منتشر کر کے یہ سمجھ لیا گیا کہ امتداد زمانہ اس حادثے کی یاد دلوں سے محو کر دے گا۔ یزید کی مخمور تمنائیں برآئیں، پسر سعد کے مسموم ارادے پورے ہو گئے۔ سنان ابن انس کی نکیلی سنان، ہرملہ کے فولادی تیر، شمر کا زہریلا خنجر کفر کی تبلیغ کر کے مطمئن تھے کہ اب حسینیت کا نام صفحہ دہر سے مٹ گیا، مگر حسین کی وحدت نما آنکھیں، علی اکبر کا شیرانہ دل، عباس کی پرسکون وفائیں، قاسم کے تیور، حبیب و زہیر کا عزم، نور خدا بن کر کفر کی ظلمتوں کو چھانٹ رہا تھا۔ حسین کی شہادت کوئی وقتی و ہنگامی حادثہ نہ تھا جو یوں دب کر رہ جاتا۔ حسین کے بے پناہ تدبر نے جو خاکہ و نقشہ تبلیغ حق کا مرتب کیا، وہ عصر عاشور کے بعد بروئے کار آ گیا، اور کشتی امت کا چوتھا ناخدا سفینہ انسانیت کا لنگر سنبھال کر میدان عمل میں آ کر جم گیا کہ یزیدیت اس کو ایک قدم پیچھے نہ ہٹا سکی۔ اسیران آل محمد امانت دار حسینی بن کر اس ایمانی پروگرام کو پورا کرنے کے لیے پورے عزم کے ساتھ جہاد نفس کے میدان میں اتر آئے۔ کربلا کے ریگستان سے سلسلہ تبلیغ حسینیہ شروع ہوا، اور بے کجاوا اونٹوں پر بندھے ہوئے ہاتھوں، کھلے سر والے خطیبوں نے بازاروں میں، درباروں میں، گزرگاہوں میں، اجتماع عام میں حسین کی اصلی اور واقعی تبلیغ کا اظہار اس طرح کیا کہ پتھر دل پگھل گئے، خشک آنکھیں تر ہو گئیں، اور جس دربار سے فرمان قتل حسین جاری ہوا تھا، اس دربار میں ہائے حسین کی آوازیں شروع ہو گئیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر اسیران آل محمد کربلا میں حسین کے ساتھ نہ ہوتے تو بظاہر اسباب دنیا حسینیت سے روشناس نہ ہوتی۔ یہ ان مقدس قیدیوں کی عظیم الشان تبلیغ تھی جس کی بدولت آج تمام دنیا انسانیت حسینیت کو خراج تحسین ادا کر رہی ہے۔ جب تک دنیا میں اخلاق فاضلہ کے پرستار موجود ہیں،
ان معلم اخلاق قیدیوں کو فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ ان حکیم انسانیت اسیروں نے کوفہ و شام کے خود سر درباروں میں عزم و استقلال، صبر و تحمل، جرأت و شجاعت، غیرت و خودداری، وفا و مروت، آزادی و حریت، حق گوئی، راست بازی کے جو درس دیے وہ آج بھی عالم انسانیت کی رہنمائی کر رہے ہیں، اور رہتی دنیا تک اس صحیفہ آل محمد کی ہر آیت مشعل ہدایت بن کر بھٹکی ہوئی انسانیت کو راہ حق دکھاتی رہے گی۔ وہ مخدرات عصمت جن کا نگہبان بستر علالت پر کروٹیں بدل رہا تھا، جن کے خیموں سے آگ کی لپٹیں اٹھ رہی تھیں، جن کی گودوں کے پالے خون میں رنگے، خاک میں اٹے، کربلا کی ریت پر پڑے تھے، صیانت دین اور حسینی پیغام کے ابلاغ کے لیے آمادہ ہو کر بتلا گئیں کہ جہاں دین کی حفاظت مردوں پر واجب ہے، وہاں عورتوں کو بھی حق کی حمایت کے لیے آگے بڑھنا چاہیے۔ خود قید اور قید کی سختیاں جھیلیں، مگر دین کو یزید کی خواہشوں کا اسیر نہ ہونے دیا۔ اپنے سروں سے چادریں دے دیں، مگر دین کو اپنے دامن کی پناہ میں رکھا۔